أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا وزير له ولا معين له. وقال الله تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال الله تبارك وتعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات محترم، واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور میری بہنوں، محرم الحرام اور پھر عاشورہ محرم کہ یہ جو دن گزرے ہیں، جس میں تمام عالم میں، پوری دنیا میں مسلمانان اسلام نے یکم محرم کو بہت بریک کی ہوئی ہے، یکم محرم کو حضرت امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم اور شہادت منائی گئی. ساؤنڈ ہلکا کر. ساؤنڈ. اور
9 اور 10 کو نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے عنوان سے ان کی مناقب، ان کی سیرت کو بیان کیا گیا۔ حضرات محترم، یہ دین اسلام ہم تک ایسے نہیں پہنچا، بلکہ اس دین کے لیے، اس دین کی سربلندی کے لیے، اس دین کی عظمت کے لیے، اس دین کی رفت کے لیے بہت سی قربانیاں اور ایک قربانیوں کی داستان ہمارے سامنے آتی ہے۔ حضرات محترم، سرکار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور آپ کی حیات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں بڑے ظلم و ستم کے پہاڑ، جبر، ظلم جو آپ کے ساتھ کیے گئے نظر آتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح اسلام کے ماننے والے جنہوں نے آپ کی سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، آپ کے کردار سے، آپ کے گفتار سے جو کچھ سیکھا، جوک در جوک پھر لوگ اسلام میں آنا شروع ہوئے۔ اور پھر اسلام والوں پر پھر آزمائش بھی تھی، مگر ہر آزمائش کو، ہر طرح کے چیلنجز کو قبول کرتے ہوئے کامیابی کا رستہ اپنایا، اور اللہ نے کامیابی عطا کی۔ پھر کہیں جنگیں ہوئیں، بدر کے میدان میں اللہ نے فتح اور نصرت عطا کی، اور وہاں بھی 14 صحابہ شہید ہوئے۔ احد کے میدان میں تھوڑی سی پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر تھوڑا سا کام ہوا، جس کی وجہ سے فتح کو ناکامی میں اور حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ
رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے اور صحابہ شہید ہوئے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ نے فتح اور نصرت عطا کی اور اسلام پھیلتے پھیلتے دنیا کے کئی حصوں تک پہنچ گیا۔ کہیں اخلاق تھا، کہیں ضرورت پڑی جنگیں تھیں، اور پھر اس میں فتح اور نصرت تھی، رب کی طرف سے کامیابی تھی، اور اللہ نے پھر وہ کامیابیاں عطا کرتے کرتے وہ صحابہ کرام جن کی تعداد پیغمبر عالم حضرت محمد الرسول اللہ نے جب یہ کام شروع کیا تو کچھ نہ تھی، مگر بڑھتے 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 پیغمبر کی گفتار اور کردار اور سیرت مطہرہ کو دیکھ کر، جن کو ساری کائنات کے لیے اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تھا، یہ 1,24,000 کم و بیش صحابہ کی جماعت بنی۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، اسلام میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام میں آئے۔ بچوں میں علی مرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کو قبول کیا۔ خواتین میں ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام میں قبول کیا۔ یہ دین کے چشم و چراغ۔ پھر اللہ نے دعا کی، اللہ کے رسول نے دعا کی کہ اے اللہ اس اسلام کی عزت کے لیے، اسلام کی عظمت کے لیے، اسلام کی رفت کے لیے عمر بن حشام اور عمر بن خطاب ان دونوں مکے کے پہلوانوں میں سے ایک پہلوان عطا کر دے۔ وہ بھی رب نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی صورت میں عطا کر دیا۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، تاجر ہیں، یہ بھی اللہ نے سخاوت کا پہاڑ پیغمبر کے دربار اور قدموں میں لا کر رکھ دیا۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، یہ سب چیزیں ہوتی گئی، اسلام بڑھتا گیا، اور یہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جو پیغمبر نے کہہ دیا اس پر عمل کیا، بلکہ اپنے آپ اپنے ہر چیز کو، ہر گھر بر در کو چھوڑ دیا، اور سرکار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پر لبیک کہا، اور دنیا کے کونے کونے تک پھیل گئے۔ اور یہاں پر اہل بیت بھی ہیں، علی مرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ ہیں جن کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم علی بابوہا، یہ خیبر کا فاتح ہے علی، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔
یہ بطول جنت ہے۔ فرمایا سیدۃ النساء فی الجنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ارشاد فرمایا، اور یہ بیٹے ہیں، یہ شہزادے ہیں، یہ نواسے ہیں۔ فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ دونوں شہزادے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اور حضور نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ اور فرمایا، کہا اللہ میں اس حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس حسین سے محبت کر۔ میں اس سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار کر۔ یہ وہ نواسے رسول ہیں، جگر گوشہ بطول ہیں، جن کے لیے اللہ کا رسول خطبہ چھوڑ دے اور پھر ان شہزادوں کو بلائے، اور بلا کر ایک طرف حضرت حسین کو بٹھا دیا، دوسری طرف حضرت حسن کو بٹھا دیا۔ ایک دفعہ آپ نے ایک کاندھے پر حسین کو بٹھایا تھا، دوسرے کاندھے پر حسن کو بٹھایا تھا، تو کہا صحابہ نے کہ یہ سواری کیسی ہے، یہ سواری کیسی ہے؟ مگر میرے پیغمبر نے اس کے جواب میں یہ فرمایا کہ یہ دیکھو کہ یہ سوار کیسے ہیں۔ یہ وہ حضرت حسن، یہ وہ حسین جن کے لیے پیغمبر سجدہ لمبا کر دے، یہ کمر پر بیٹھے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، ہزاروں خطوط لکھے گئے کوفہ والوں کی طرف سے کہ آ جاؤ، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینے سے مکے نکلے، مدینے والے بھی روک رہے ہیں، مکے والے بھی روک رہے ہیں کہ حسین وہاں نہ جاؤ، مگر یہ معرکہ ہونا تھا، کیونکہ اس کی پیشن گوئی پیغمبر دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ام سلمہ کہتی ہیں کہ ایک مٹی آپ نے دی اور فرمایا کہ جب یہ مٹی سرخ ہو جائے گی تو سمجھو حسین شہید ہو جائیں گے۔ میں دیکھتی ہوں خواب میں حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، بڑے گرد آلود اس میں سے نکل رہے ہیں، تو آپ نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ میرا نواسہ حسین شہید ہو گیا۔ میں اس کی شہادت کا یہ منظر اور میرے سامنے تھا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، صرف اور صرف جو آپ گئے، لوگوں نے کہا کہ آ جاؤ آ جاؤ، ہزاروں خطوط بھیجے، بلکہ بوریوں کی بوریاں بھر گئی، آپ چلے گئے، آپ نے وہ بیعت جو وہ کروانا چاہتا تھا نہیں کی، کیونکہ یہ اسلام کا ایک معرکہ اور ہونا تھا۔
حکومتوں کے لیے نہیں گئے، صرف اور صرف اپنے اس دین نانے کے دین کو اور اس کی عظمت کو اور اس کی رفتوں کو بچانے کے لیے سفر کیا، جس میں آہے و عیال بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، مرد بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں۔ مگر یزید کی فوجیں ابن زیاد اور شمر، جن کو اللہ نے ذلیل و خوار کیا، انہوں نے گھیرے کو تنگ کرتے کرتے سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے فرمایا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے مکے واپس جانے دو، یا ایسا کرو کہ اسلامی سرحد کے قریب مجھے جانے دو، یا ایسا کرو کہ مجھے لے کر جا کر ایک دفعہ مکالمہ کرا دو۔ مگر انہوں نے کسی چیز، کیونکہ وہ سازش کے تحت سب کچھ ہو رہا تھا، ایک بات نہ مانی۔ میرے بھائیوں، ایک بات نہ مانی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آؤ۔ 3 دن تک پانی بند کر دیا گیا، چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے ہیں، بڑے پیاسے ہیں، خواتین پیاسی ہیں، مگر ان ظالموں کو ظلم کی انتہا دیکھو، سب پیاسے ہیں۔ پانی کے قریب باقاعدہ 1000 فوج لگا دی کہ اس کے قریب یہ حضرت حسین اور ان کے لوگ آئیں تو ان کو مار ڈالو، پانی نہ پینے دینا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، آپ دیکھیں تو صحیح تاریخ اٹھا کر کہ اتنا بڑا ظلم کائنات میں بہت سے ظلم ہوئے، مگر یہ ظلم اپنی مثال میں آپ ہے۔ جو بربریت اس خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی گئی، میں مختصر کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں نے شروع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آقا نامدار سے کیا تھا، صحابہ پر آپ دیکھیں کہ کتنی شہادتیں ہوئی ہیں۔ حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا گیا، صحابہ کو شہید کیا، بدر کے صحابہ شہید ہیں، مگر فتح اللہ نے عطا کی اسلام۔ اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا، علی مرتضی حیدر کرار کو شہید کیا، کئی صحابہ، کئی لوگ شہید ہوئے، مگر شہادتیں کس کے لیے ہیں؟ اس رب کے لیے ہیں، اس رب کائنات کے لیے ہے جو کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ کیا لوگو، ان کو مردہ نہ کہو، جو میری راہ میں شہید ہوتے ہیں وہ زندہ، اور اسی طرح زندہ کل قیامت کے دن اٹھائے جائیں۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے 72 تنوں کو شہید کر ڈالا۔ ادھر علی اصغر، علی اکبر جو 6 مہینے کا بچہ ہے، 3 مہینے کا بھی آتی ہے رہا، اس کو بھی شہید کر ڈالا۔
نواس رسول جگر گوشہ بطول کے پاس، اور یہ وہ حسین جس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اے اللہ میں اس حسین سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس حسین سے پیار کرتا ہوں۔ اور پیغمبر کو رونے کی آواز حسین کی آئے، ابھی بچپن کا دور ہے، تو سرکار دو عالم حضرت فاطمہ کو کہیں فاطمہ یہ حسین میرے ہاتھ میں، اور پھر اپنا لباب دہن چسا دے، اور پھر ایک بات کہیں دنیا والوں سنو، کہیں کہ فاطمہ حسین کو نہ روتا، جب یہ حسین روتا ہے محمد کی دل اتنا پیار ہے، اتنی محبت ہے، اور یہاں پر ایک یزیدی لشکر ہے اور وہ ان پر حملہ کر رہا ہے، مگر آپ نے کہا کہ اب میں پیچھے جانے والا نہیں، مجھے سجدہ کرنے دو۔ یہاں سے تیروں کی بارش، تلواروں کی بارش، 50 سے زائد جگہ پر تلواروں کے زخم، اور اس سے زائد جگہ پر تیروں کے زخم، ایک جسم کے اوپر جو سیدنا حسین نواس رسول جگر گوشہ بطول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ شہادت ہے۔ میرے بھائیوں یہ ظلم تھا، یہ بربریت تھی، مگر آپ نے اسلام کی عزت کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کی عظمت کے لیے، اسلام کی رفت کے لیے جان آفرین کے حوالے پیغمبر دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیارے نواسے آج ہمیں ان کی جو سیرت ہے، جو صورت ہے، جو رفت ہے، جو کردار ہے، جو گفتار ہے، اس پر عمل پیرا ہونا ہوگا، اپنے لیے مشعل راہ بنانا ہوگا، تو پھر ہماری کامیابی ہے باتیں کر لینے سے، جلوس نکال لینے سے، یا ایسے کام یا چیزیں کر لینے سے بات مکمل نہیں ہوگی جب تک کہ ہم ان کے عناوین پر، ان کے کردار پر، ان کے گفتار پر عمل پیرا نہیں ہوں گے اور اپنے لیے مشعل راہ نہیں بنائیں گے۔ ہمیں آج ان کی سیرت کو اپنے لیے مشعل راہ بنانا ہے۔ ایک طرف سید الشہداء کی عظمت، ایک طرف امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور ان کی عظمت، ایک طرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شہادت اور ان کی عظمت، ایک طرف علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور ان کی عظمت، اور ایک طرف یہ نواس رسول جگر گوشہ بطول اور ان کی آگ اور ان کے خط تن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آگ اور ان کی شہادت اور ان کی عظمت کو ہم نے سامنے رکھنا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا ہے۔ آج بھی وہ جذبہ موجود ہے جو دنیا کے اندر نظر آ رہا ہے، ایک طرف یزیدی لشکر ہے اور ایک طرف حسینی لشکر ہے، تو آؤ آج ہم ان کے فرامین کو سامنے رکھیں اور اپنے لیے اس کو مشعل راہ بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔